السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال، بڑا اہم سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، چاروں امام برحق ہیں تو کیا ہم چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی اتباع ہی کیوں کرتے ہیں؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں جب موقع ملے ہم کبھی اس امام کے مسلک کو فالو کر لیں، کبھی اس امام کے مسلک کو فالو کر لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ اس کا خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ بعض دفعہ مائنڈ میں آتا ہے نا، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ چاروں امام جب برحق ہیں، چار امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ چار مسالک ہیں، یہ چار مسلک ہیں، تو ایک مسلک کو ہی کیوں فالو کرنا ہے؟ جب چاروں صحیح ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہم اس مسلک کو فالو کر لیں، کبھی اس مسلک کو فالو کر لیں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ان چار کو ہی کیوں فالو کرنا ہے؟ تو دیکھو، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو، صحابہ اکرام کے زمانے میں تو تقلید مطلق تھی۔ تقلید مطلق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب جہاں کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی تو جو صحابی نظر آ گئے، جو مسجد کے امام صاحب نظر آ گئے، یہ میں عام زبان میں سمجھا رہا ہوں عام لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ پوچھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ کیونکہ صحابہ اکرام کا زمانہ، صحابہ اکرام کے بعد کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین، ہے نا، تو وہ جو زمانہ تھا وہ خیر کا زمانہ تھا، یعنی لوگوں کے اندر دین پر عمل کرنے کا شوق تھا، وہ خواہش کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کے نظر میں دین اصل تھا، ہے نا۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں مسلمان کیا چاہتا ہے کہ میرے مطلب کا فتویٰ مجھے مل جائے، میں کسی پریشانی میں پھنس گیا، اب مان لیجیے مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، ہے نا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا سولوشن جہاں سے مل رہا ہے میں اس مسلک کو فالو کر لوں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو 3 طلاق دے دیتے ہیں، تو 3 طلاق دینے کے بعد اب انہیں افسوس ہوتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 3 طلاق دے دیں، اب کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ 3 طلاق دے دیں تو طلاق تو ہو گئی، تو وہ کہتا ہے اب کیا کروں یار؟ تو بیوی سے، اب بیوی میری بیوی نہیں رہی، کہ نہیں اب بیوی تو تم پر حرام ہو گئی کیونکہ تم نے 3 طلاق دے دی۔ تو پھر وہ کہتا ہے اب کہاں جاؤں، اب کہاں جاؤں؟ تو وہ چلا جاتا ہے اہل حدیث کے یہاں، تو وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ 3 طلاق یعنی 1 طلاق، یعنی ابھی وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے، وہ حالانکہ وہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والا ہے نا، تو وہ 3 طلاق کے مسئلے میں اس مسلک کو فالو کر لیتا ہے، اہل حدیث والے مسلک کو، کیونکہ وہاں اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں میری جان بچ رہی ہے، یعنی اس کی نفس کی خواہش کے مطابق اس کو وہ مسئلہ مل رہا ہے، اس لیے، ہے نا۔ تو اس زمانے میں خیر غالب تھی، لوگ نفسانی خواہش کے غلام نہیں تھے، لوگوں کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں نفس کی خواہش کے مطابق مسئلہ عالم بتا رہے ہیں، ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے زمانے میں تقلید مطلق تھی، جہاں جو مولانا صاحب ملے، عالم صاحب ملے، دین کے جاننے والے لوگ ملے، تو وہاں جو ہے مسئلہ پوچھا اور اس پر عمل کر لیا۔ لیکن دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا کہ خیر جو مسلمانوں کے دل سے تھی وہ نکلتی گئی، لوگ اپنے مطلب کے مسئلے پکڑنے لگے، مطلب کی چیزوں کو کیچ کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہوا کہ تمام فقہا نے، تمام مفتیان نظام نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ فائنل کیا کہ 4 اماموں کو ہی فالو کیا جائے گا۔ ان 4 اماموں کو ہی فالو کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے تاکہ انسان اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرے، ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو 3 طلاق والا مسئلہ بتایا، کیونکہ اگر آپ چاروں اماموں کو فالو کرو گے تو جہاں آپ کو اچھا لگے گا کہ چلو یار اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کر لیتا ہوں، چلو یار اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کر لیتا ہوں، چلو یار اس مسئلے میں امام احمد کو فالو کر لیتا ہوں، تو کبھی آپ ادھر بھاگو گے، کبھی ادھر بھاگو گے، کبھی ادھر جاؤ گے، اور یہ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے آپ کہ اس مسئلے میں ان کو فالو کر لیتا ہوں، اس مسئلے میں ان کو فالو کر لیتا ہوں؟ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق۔ آپ کا نفس کہے گا کہ یار اس مسئلے میں اس کو فالو کر لو، تو آپ اس کو فالو کر لو گے، پھر آپ کا نفس کہے گا اس مسئلے میں اس کو فالو کر لو، تو آپ اس کو فالو کر لو گے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں تلفیق، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ جائز نہیں ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک امام کو فالو کرو، چاروں امام برحق ہیں، اب ان چاروں میں سے آپ کو کسی ایک کو فالو کرنا ہے، چاروں کو فالو نہیں کرنا۔
اس کو ایک مثال سے اور سمجھو کہ مان لیجیے کسی شخص نے وضو کیا، تو اس نے جب وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد اس کے بدن سے کہیں سے خون نکل آیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تو یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد کہیں سے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ ارے بھائی وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ یار اس مسئلے میں جو ہے نا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کرنے کے بعد اگر جسم سے کہیں خون نکل آتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں، میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، اس نے اپنی بیوی کو چھو لیا، تو اس کو کسی نے بتایا کہ تم نے اپنی بیوی کو چھو لیا تو وضو تو ٹوٹ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کرنے کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی کو چھو لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار اچھا میرا وضو ٹوٹ گیا، چلو اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کر لیتا ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر اس نے ایسے ہی نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز جو ہے نا نہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوئی، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوئی، کیونکہ اس نے کسی مسلک کو فالو نہیں کیا، اپنی نفسانی خواہش کو فالو کیا۔ جہاں اس کے دل نے کہا کہ اس مسئلے میں اس پر عمل کر لو، کیونکہ انسان جو ہے نا نفسانی خواہش کا غلام ہے۔ آپ دیکھیے ہر آدمی اپنے مطلب کی چیزوں کو کیچ کرنا چاہتا ہے، چاہے دنیا کے سلسلے میں ہو چاہے دین کے سلسلے میں ہو، مسجدوں میں بھی اور دیندار لوگوں میں بھی ہر آدمی اپنی نفسانی خواہش کے مطابق چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے دل کے مطابق ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک امام کی اتباع کرو، ایک امام کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کہیں اگر بہت ایسا پھنس جاؤ، جیسے کہ ہم قطر میں گئے تھے، تو قطر میں کیا ہوتا ہے نا، وہاں دوسرا مسلک ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے امام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس مسلک پر عمل کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ سچویشن الگ ہے۔ نارمل کنڈیشن میں عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک ہی مسلک کو فالو کریں، یا تو پورے کے پورے شافعی بنو، ہے نا، یا پورے کے پورے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرو۔ آپ اس کو اور آسان طریقے سے یہ سمجھ لو کہ مان لیجئے ایک اوپر جانے کے 4 راستے ہوں، آپ کو دوسرے فلور پہ جانا ہے تو اس کے 4 زینے ہیں، ہے نا، تو آپ ایک زینوں کو فالو کرو گے تو اوپر پہنچو گے، اور اگر آپ چاروں سے جانا چاہو کہ تھوڑی دیر اس پہ چڑھ لوں 2 سیڑھیاں 2 سیڑھیاں اس پہ چڑھ لوں، تو آپ جا ہی نہیں پاؤ گے اوپر، پھر تو زینے ہی ناپتے رہو گے، آپ 2 سیڑھی اس پہ چڑھو گے، پھر اترو گے، پھر 2 اس پہ آؤ گے۔ تو ایسے ہی آخرت میں پہنچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو۔ اور حضور کے طریقے بالکل عام ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، جیسے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، قرآن مجید سب کا ایک ہی ہے، قبلہ ایک ہی ہے نا، وضو سب کا ایک ہی ہے، لیکن کچھ فروعی مسائل ہیں، ایسے مسئلے ہیں جس میں حدیث سے خود پتہ چلتا ہے کہ اس میں دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ تو فقہا نے جو قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو ایسے مسئلے جو اجتہادی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اجتہادی مسائل۔ تو جو اجتہادی مسائل ہیں اس میں فقہا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے نا۔ جب یہ چاروں امام نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا کہ جو جس فقی سے جڑا ہوا ہوتا تھا اس فقی سے مسئلہ جان کر اس پر عمل کر لیا کرتا تھا، لیکن جب فتنے فساد عام ہو گئے، نفسانی خواہشات پر لوگ زیادہ عمل کرنے لگے، تو تمام فقہا نے، تمام مفتیان نظام نے یہ فتویٰ دیا کہ اب ان 4 ہی مسالک پر عمل کیا جائے گا تاکہ نفسانی خواہشات پر کنٹرول ہو سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرنا، ان 4 اماموں کے طریقے پر چل کر، ان 4 اماموں نے جو شریعت کی ڈیفینیشن کی ہے، جو مسائل بیان کیے ہیں، ان مسئلوں کو فالو کرتے ہوئے آخرت کی منزل تک پہنچنا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو جیسے دنیا میں آپ دوسرے 2nd فلور پہ جانا چاہتے ہو تو 4 زینے ہیں، چاروں پہ چلنا چاہو گے تو نہیں پہنچ پاؤ گے، ایسے ہی یہ 4 مسلک ہیں آخرت میں کامیابی تک پہنچانے کے لیے، تو ایک کو فالو کر لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب من کے مطابق مل گیا تو آپ اس پہ عمل کر رہے ہو، من کے مخالف مل گیا تو دوسرے پہ عمل کر رہے ہو۔ جیسے کہ بڑی موٹی مثال ہے 3 طلاق والی، کہ جہاں لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں تو پھر اہل حدیث بن جاتے ہیں، اور یہ چاروں امام برحق ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان 4 اماموں کو فالو کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں نا سیاہ 6 جس کو کہا جاتا ہے، امام نسائی، امام ابو داؤد،
یہ تمام کے تمام جو حدیث کی کتابیں لکھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ ان چاروں اماموں میں سے ہی کسی ایک کو فالو کرتے تھے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بعض دفعہ یہ جو خیال آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تلفیق، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں آدمی کیسے ڈیفائن کرے گا، ایک عام آدمی کیسے فرق کرے گا کہ مجھے اس مسئلے میں اس پر عمل کرنا ہے، اس مسئلے پہ اس پہ عمل کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق عمل کرے گا۔ اسی لیے ایک ہی امام کی اقتداء لازم ہے، ایک ہی امام کے طریقے کو فالو کرنا لازم ہے۔ ہاں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل مجبوری کے درجے میں ہیں، جیسے میں نے بتایا قطر میں جو ائمہ ہیں جو امامت کرتے ہیں تو ان کو بعض دفعہ وطر پڑھنے پڑتے ہیں یا پڑھانے پڑتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے اس سے بالکل ہٹ کر ہے نا، تو بعض دفعہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو وہ اکا دکا چیزیں بالکل الگ ہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آپ کو ایک ہی امام کی اتباع کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں ایک ہی امام کی اتباع کیوں کرنا چاہیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اچھا کبھی کبھی دماغ میں یہ آئے گا ارے ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو پڑھ کر کیوں نہیں مسئلے جان سکتے؟ تو ویسے اب ڈائریکٹ نہیں جان سکتے آپ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تو قرآن و حدیث کے سمجھ نہیں رکھتے نا آپ، اور یہ جتنے بھی میں نے نام لیے بڑے بڑے محدثین کے، ان سے زیادہ تو آپ قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں رکھتے نا، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹری لائن میں بھی ایک آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ، ایک گلے کا ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ، الگ الگ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ایسے ہی فقیہ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی گہرائی میں جا کر وہ مسئلوں کو بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں کلیئر نہیں بیان کیے گئے۔ جیسے مان لیجیے نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں تو اسی لیے آپ کو کسی ایک کو فالو کرنا لازمی ہے۔ مجھے امید ہے میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں۔ اچھا یہ باتیں جتنی بھی میں نے کہی ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہیں، اہل علم سے تو پھر تھوڑا سا بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک موٹا موٹا آپ لوگوں کی خدمت میں رکھا ہے کہ 4 اماموں میں سے ایک کو ہی فالو کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔